السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ تھا کہ 20 سے 30 لاکھ افراد ان کے لانگ مارچ میں شامل ہوں گے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کا لانگ مارچ رانگ مارچ ثابت ہوا، اور یہ صرف چائے کی پیالی میں طوفان ہی ثابت ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو کہ ایک طرف تو مارچ کر رہے تھے اور دوسری طرف مذاکرات کے لیے منتیں کر رہے تھے، اور پھر پاکستان کی جو خفیہ ادارے ہیں ان کی رپورٹس کیا ہیں کہ کس علاقے میں کتنے لوگ نکلے، مارچ میں کتنے لوگ ہیں، اور پھر جناب سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ایک بڑا ریلیف فراہم کیا۔ ایک تو ان کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے حکومت کو، دوسرا ان کو اسلام آباد میں جگہ دینے کا بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو فیسلٹی ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے ریلیف عمران خان صاحب کو ملا ہے، وہ اس کا کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے، کتنا نہیں اٹھا پائیں گے، کیا وہ اپنی کمٹمنٹس پوری کر سکیں گے، یا کہ یہاں پر بھی وہ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ سپریم کورٹ کو غلط ثابت کر دیں گے۔ اس پہ بات کریں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ملک بھر میں جو آج جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے مختلف علاقوں میں کیا پوزیشن رہی، امن و امان کتنا خراب ہوا، راستوں کی کیا پوزیشن رہی، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا تھا، اور عمران خان صاحب کے مطابق پہلے انہوں نے 20 لاکھ افراد کا کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے 30 لاکھ افراد کا کہا کہ وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ ویسے اسلام آباد میں اتنی جگہ کوئی نہیں، اگر 20 لاکھ یا 30 لاکھ تو کیا، اگر یہاں پہ 10 لاکھ افراد بھی آ جائیں تو شاید اسلام آباد کی کوئی سڑک ایسی نہیں رہے گی جس پہ سر ہی سر نہ دکھائی دیتے ہوں۔ بہرحال عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا، اور خود عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب بالخصوص یہ کہتے رہے کہ شاید تاریخ انسانی میں کسی بھی جگہ پر اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوگا جو کہ لانگ مارچ جو پاکستان تحریک انصاف آج کر رہی تھی اس میں ہوگا۔ اور آج صبح سے جب یہ سچویشن تھی تو ہم ذرا صوبہ وائز چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بلوچستان میں تو آج پوزیشن یہ تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی کال بھی دے رکھی ہے یا نہیں دے رکھی۔ تو بلوچستان کو تو کر دیں ایک طرف، پھر آ جاتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ کی سچویشن یہ ہے کہ سندھ میں کراچی میں، باقی سارے سندھ میں تو کوئی ایسی نہ کسی چھوٹے بڑے شہر میں کوئی پروٹیسٹ ہوا، نہ کوئی لانگ مارچ میں شامل ہونے کے لیے آیا۔ ناگن چورنگی پر جو ہے وہ کچھ پی ٹی آئی کے چند سو کارکن جو ہیں، وہ چند سو ہم مجموعی طور پہ کہہ رہے ہیں، جو کہ صبح سے لے کے شام، اب جب ہم آپ سے بات کریں اس سے پہلے تک ان کی پولیس کے ساتھ ہلکی پھلکی سی جسے وہ کہتے ہیں نا وہ دھما چوکڑی مچائی ہوئی تھی، اور کچھ آنسو گیس کی شیلنگ کو لاٹھی چارج ایسے معاملات چل رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ چند سو سے زیادہ نہیں تھی سندھ کے اندر۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی طرف، کیونکہ پنجاب کا جو ری ایکشن تھا اس میں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا مستقبل کا تعین کرنا تھا۔ پنجاب میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستان کے اس سب سے بڑے صوبے کے جو مختلف شہر ہیں، آپ ملتان لے لیجئے، فیصل آباد لے لیجئے، اور جو باقی جو چھوٹے بڑے ڈسٹرکٹس ہیں سینٹرل پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب پہ، وہاں پہ قطعاً کوئی ہلچل دکھائی نہیں دی۔ جو صرف صوبائی دارالخلافہ لاہور، وہاں پر جو ہے وہ صبح سے لے کر ابھی تک مختلف مقامات پر کچھ جھڑپیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی اور پولیس کے درمیان، لیکن اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ پورے لاہور میں ملا کے جو سب سے زیادہ ان کی تعداد جمع ہوئی تھی وہ کوئی 32 چوک ہے لاہور میں، وہاں پر ہوئی تھی، اور وہ پتہ چلا کہ وہ 250-300 سے زیادہ افراد نہیں تھے۔ یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہیں پولیس کی مبینہ طور پر لاٹھی چارج کے نتیجے میں، لیکن کوئی ایسا وہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ کوئی ایسا کو خونی معاملہ ہوا ہو یا فتنہ فساد ہوا۔ اس سے پہلے آج صبح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے جنرل سیکرٹری کی گاڑی سے مبینہ طور پہ بڑی بھاری تعداد میں اسلحہ جو ہے وہ لاہور پولیس نے مبینہ طور پہ برآمد کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ویڈیو فوٹیجز بھی آئیں کہ وہ چند درجن بھر یا 2 درجن بھر نوجوان جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے نعرے لگاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ پستول نکال کر فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور کچھ ایسے گنز اٹھائے ہوئے لوگ ضرور دکھائی دیے، لیکن کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ان کو کسی بھی جگہ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کی طرف سے کوئی گولی چلائی گئی ہو یا کوئی زخمی ہو۔ البتہ ایک روز پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی طرف سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس کانسٹیبل ضرور شہید ہوا تھا، لیکن پولیس کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی سچ ہم اگر مجموعی تعداد کاؤنٹ کریں تو پنجاب بھر میں شاید وہ 1000 بھی لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو کہ نکلے ہوں۔ اب ہم آتے ہیں آگے ذرا سینٹرل پنجاب سے، تو جہلم کے مقام پہ چودھری فواد صاحب کا ڈسٹرکٹ جہلم جہاں سے وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں،
انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جی وہ بہت بڑا جلوس لے کر اسلام آباد آئیں گے، لیکن اینڈ ٹائم پہ جب ان کے پاس بندے بہت کم تھے تو پھر جو ان کی آخری فوٹیجز آئی تھیں وہ بجائے اس طرف آنے کے، وہ اسلام آباد کی طرف آنے کے، وہ الٹا آزاد کشمیر والی سائڈ پہ چلے گئے. جو چند درجن افراد ان کے ساتھ تھے اور وہاں پر انہوں نے یقین کیا جی میری گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا، اور وہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی تھی وہ دکھا رہے تھے، اور وہاں پر وہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں یہاں منگلا کے پل کے پاس کھڑا ہوں، تو آپ لوگ آئیں تو پھر ہم اسلام آباد چلیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ ادھر آنے کے بجائے الٹی سائڈ پہ کیوں چلے گئے، لیکن شاید اس کی وجہ تھی کہ ان کے پاس مطلوبہ افراد موجود نہیں تھے کہ جن کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف چل پاتے. یہ تو وہ فیکچوئل صورتحال تھی، میں نے آپ کو بتا دی. اب آ جاتے ہیں ہم کے پی کی طرف. کے پی سے جو ہمیں اطلاعات صبح کی مل رہی تھی، عمران خان صاحب 3-4 روز سے وہیں پہ مقیم تھے. ملتان کے جلسے کے بعد مبینہ گرفتاری کے خوف سے وہ کے پی چلے گئے تھے، اور ان کی پارٹی کی اور بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کے پی میں چلی گئی تھی. اب خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے ناظرین جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 9 سال سے ہے. سو وہاں کے تمام تر وسائل ان کے پاس ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے اور ان کی پوری کابینہ، اور پھر جو یہاں پنجاب سے اور دیگر علاقوں سے لوگ گئے تھے بمائے عمران خان صاحب کے، وہ وہاں پر موجود تھے. اور جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا تھا نا میں کشمیر ہائی وے پہ ملوں گا لوگوں کو، پھر بعد میں انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ پشاور سے جلوس لے کے نکلوں گا. تو مبینہ طور پہ وہ سی ایم ہاؤس پشاور میں انتظار کرتے رہے کہ کوئی چند ہزار کا مجمع ہو تو وہ نکل سکیں، لیکن اطلاع یہ ملی کہ تقریباً 700-800 افراد وہاں پر جمع ہو پائے، اس کے بعد وہ نہیں ہو پائے. تو اب نکلنا تو انہوں نے تھا، وہ کہہ بھی بیٹھے تھے، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو کے پی کے سی ایم کا سرکاری ہیلی کاپٹر اس پہ بیٹھ کے وہ سوابی تک آئیں، اور وہاں پر ان کو پتہ تھا کہ چند ہزار لوگ موجود ہیں تو ان قافلے کی صورت میں آئے. تو اس قافلے کو روکا گیا. عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر میں آئے، وہاں پر پشاور میں جو 600-700-800 لوگ جمع تھے ان کو وہیں پر چھوڑ کر جب وہ یہاں پر آ گئے تو پھر اس کے بعد وہ آگے کی طرف روانہ ہوئے. جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے، جو ہمارے سورسز ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو وہاں پہ 600-700-800 لوگ تھے پشاور میں، وہ ہو سکتا ہے بعد میں پیچھے سے آ گئے ہوں، لیکن جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو جلوس تھا وہاں پہ کچھ جو صحافتی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ 6 سے 7 ہزار کے قریب افراد ان کے ساتھ ہیں، جبکہ جو دیگر ایجنسیاں ہیں ان کی 2 مختلف رپورٹیں. ایک ایجنسی کے مطابق کوئی 15,000 کے قریب لوگ ہیں، ایک ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کوئی 17,000 کے قریب لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اس وقت جب وہ وہاں سے تقریر کرتے. لیکن جب وہ وہاں سے چلے ہیں پنجاب کی طرف تو پھر وہ ان لوگوں کی تعداد میں کافی کمی آ گئی تھی. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جو 7-8 سے لے کے 10,000 کے قریب لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں جنہوں نے وہاں سے موو کیا. اب راستے میں وہ رکاوٹیں وغیرہ تھی. اب اس ساری سچویشن میں اب میں اس خبر کی طرف آتا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ کون لوگ تھے جو کہ مذاکرات کی کوشش کرتے. اب معاملہ یہ چل رہا تھا، ذرائع کا یہ کہنا ہے مبینہ طور پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کے کچھ لوگ مسلسل حکومت سے رابطے میں تھے کہ کسی طریقے سے کوئی مذاکرات والا معاملہ بن جائے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا لانگ مارچ پورے ملک میں ان کو وہ رسپانس نہیں مل سکا تو آبویسلی بندے کی بارگیننگ پاور کم ہو جاتی ہے. تو وہ اس بارگیننگ پاور کم ہونے کے بعد انہوں نے خود حکومت سے رابطے کیے. تو حکومتی جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا وہ گلے پڑا ڈھول تو بجانا ہی پڑتا ہے، تو پھر وہ چل پڑے اور ان کے پاس کوئی آپشن رہا نہیں تھا. پھر کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے، غیر مصدقہ اطلاعات ہے، کہ اس کے بعد کچھ اداروں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی ہمیں کوئی آپ فیس سیونگ لے دیں، لیکن وہاں سے ان کو کوئی رسپانس اس طرح کا نہیں ملا. اچھا، اس ساری کہانی کے بیچ میں اب جو پی ٹی آئی کی جو ساری امیدیں تھیں وہ تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک 3 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الاحسن کی قیادت میں تشکیل دے رکھا تھا. تو وہ بینچ نے پہلے ان کو 2-3 دفعہ مختلف وقفوں سے سماعت ہوئی. آخری جو احکامات پاس ہوئے ہیں وہ ابھی شام 6 بجے کے قریب ہوئے ہیں. وہاں پر اٹارنی جنرل سے یہ کہا گیا، ہدایت ان کو دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. اگر میں ان کا مختصر جائزہ لے لوں، ایک تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو اپنے گرفتار نہیں کرنا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو وکلاء گرفتار ہوئے ان کو رہا کر دیا جائے. پھر تیسرا حکم انہوں نے یہ دیا کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ملک بھر میں گرفتار ہوئے جن کے خلاف مقدمات درج نہیں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی آپ پی ٹی آئی سے یہ کہا گیا، بابر وان صاحب پی ٹی آئی کے وکیل تھے، عدالت میں موجود تھے، ان سے کہا گیا کہ جی آپ ہمیں کوئی جگہ بتا دیں. تو وہ عمران خان صاحب وہاں پر ڈی چوک کے نعرے لگا رہے تھے
جبکہ بابر وان صاحب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ JUI نے بھی جلسہ کیا تھا اور ان لوگوں نے کیا تھا، تو وہ وہاں پہ تبلیغی جماعت والے بھی اعتماد کرتے رہے H9 اور G9 کے درمیان کچھ جگہ ان کو دے دی جائے، جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی انہوں نے یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ ہو گئے، تو وہاں پر تو کوئی 10 سے 15 ہزار لوگ ہی آ سکتے ہیں، تو وہاں پر تو یہ پاسبل نہیں ہوگا، پھر ہم کوئی اور جگہ ایلوکیٹ ان کو کر دیتے ہیں، لیکن جس پہ بابر وان صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں وہیں پر ان کو جگہ دی جائے۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک اور ریلیف دیا پاکستان تحریک انصاف کو اور چیف کمشنر اسلام آباد کو یہ حکم دیا کہ جی ان کو 3 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پر جگہ فراہم کی جائے، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی 3 گھنٹے کے اندر وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر عدالت نے یہ حکم دیا کہ جی اچھا اس طرح کیجئے کہ رات کے 10 بجے حکومت اور جو PTI کی قیادت ہے یہ آپس میں مذاکرات کر لیں، چیف کمشنر اسلام آباد کے آفس میں۔ یہ یاد رہے کہ دن بھر مختلف رابطوں میں حکومت جو ہے وہ مذاکرات سے انکار کر چکی تھی کہ جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکوں میں حکومت کہتی ہے مذاکرات کو اور اپوزیشن نہیں مانتی، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا چل رہا تھا۔ بہرحال پھر سپریم کورٹ بیچ میں کودی اور ان کے احکامات کی تو پھر بجا آوری لازمی ہوتی ہے، تو اب یہ کہا گیا کہ جی رات 10 بجے کو 12 رکنی 2 ٹیمیں ہوں گی، 8 اراکین حکومت کے اور 4 اراکین اپوزیشن کے، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہوگی، تو یہ جو ہے مذاکرات کریں گے اور رات 10 بجے تک جو وینیو ہے وہ مقرر کر کے وہ جو غالباً H9 کا علاقہ بنے گا وہاں پہ یہ کر کے مذاکرات مکمل کر کے دیے جائیں۔ لیکن جب عدالت نے بابر وان صاحب سے یہ پوچھا کہ جی آپ ہیں وہاں پر کیا ٹائم لیمٹ دیتے ہیں، آپ کتنا ٹائم وہاں پر رکیں گے، تو آپ جلسہ کر کے وہاں سے فارغ ہو جائیں گے، تو بابر وان نے کہا نہیں جی ابھی تو ہماری تحریک شروع ہے، وہ جلسہ کر کے فارغ کدھر ہو جائیں گے، کہنے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک طرف یہ معاملات چل رہے تھے، دوسری طرف جب انتظامیہ کو اور پولیس کو اس چیز کا پتہ چلا کہ سپریم کورٹ نے ان کو وہاں پہ کہا تو ان کے جو سختی کا عنصر تھا ان کے اندر اس میں نرمی ہوگی، سو ادھر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک بھی پہنچ گئے، اور عمران خان صاحب ایک طرف بابر وان صاحب عدالت عالیہ کو عدالت عظمیٰ کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ وہاں پر ہم جو عدالت میں ضمانت دے رہے ہیں اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب وہاں سے مسلسل یہ بیانات جاری کر رہے تھے جو سوشل میڈیا پہ چل بھی رہے تھے میڈیا پہ کہ جی ہم تو ڈی چوک ہی پہنچیں گے اور ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اس قسم کی بڑھ کے چلتی ہیں خان صاحب بھی لگا رہے تھے۔ تیسری طرف عدالت نے یہ حکم دیا PTI کو کہ جی آپ کے کارکنان جو ہے وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور جب یہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت بھی چائنا چوک کے قریب گرین بیلٹ میں آگ لگائی گئی، اور پھر موٹر وے پہ جہاں پہ عمران خان صاحب کا قافلہ تھا وہاں پہ بھی کافی جگہوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے آگ لگائی، اور وہاں پر وہ جو گھاس وغیرہ اس کو جلایا گیا۔ لاہور میں اسے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پولیس کی ایک وین کو نظر آتش کیا گیا۔ لیکن اب یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے یہ کہانی بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ٹرکی ہو گئی ہے، ٹرکی اس طرح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک فیس سیونگ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ مل گئی ہے، لیکن جو سچویشن اس وقت عمران خان صاحب کی ہو چکی ہے اس میں لگتا ہے کہ یہ فیس سیونگ بھی ان کے کہیں گلے میں ہی نہ پڑ جائے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو جو حکومت بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی ضمانتوں پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے، 2014 میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا، وہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ کے سامنے تو حکومت نہیں بول سکتی کہ اب جو سپریم کورٹ کہے گی اس پہ عمل تو کرنا پڑے گا، اپنا موقف انہوں نے بتا دیا سپریم کورٹ کا۔ اب عمران خان صاحب یہاں پر آ جاتے ہیں اسلام آباد میں، جو جگہ یہاں پر بن جاتی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اگر عمران خان صاحب یقیناً اس چیز کا انتظار کریں گے کہ اب جب سڑکیں کھل جائیں گی، راستے کھل جائیں گے، پولیس جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی، تو پھر شاید ان کے کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پر آ جائیں اور وہ اپنے کارکنان کی تعداد کو دیکھ کر پھر آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ میرا ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ کو دی گئی کسی گارنٹی کے کوئی پاس کریں گے، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کو انہوں نے پاس ان کی طرف سے تو نہیں ہوا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو پوچھنا بھی کسی نے نہیں ہے۔ بہرحال ہیں تو وہ انوکھے لاڈلے نا جی، تو وہ پھر سچویشن ایسی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ٹرکی گیم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو میرا خیال ہے وہ پھنس گئے ہیں آ کے۔ اب ان کو اجازت تو مل گئی اسلام آباد میں آنے کی، ورنہ تو رانا ثناءاللہ نے کہا تھا ہم گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، اور انہوں نے صبح سے لے کر شام تک نہیں نکلنے دیا، اور نہ ہی کسی کو پنجاب کے دودھ میں داخل ہونے دیا۔ جب سپریم کورٹ میں بیچ میں پڑی تو پھر وہ لازم بات ہے پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ آ جائیں گے، جب بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد پھر ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا کہ جناب یہ اب عمران خان صاحب کو کتنا دن وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دھرنے کو بٹھانا اس میں روزانہ کا کروڑوں روپے کا خرچہ بھی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو موبلائز بھی مسلسل رکھیں، یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو 2014 میں دھرنا تھا، جب ان کو بہت ساری طاقتوں کی بیک موجود تھی، بہت سارا پیسہ موجود تھا،
تو اس وقت بھی وہ دھرنا جو ہے وہ شام کے وقت بس جو جب میوزیکل پروگرام ہوتا تھا تقریر ہوتی تھی تو چند ہزار لوگ ہوتے تھے، باقی پورا دن تو وہاں پر جو نہیں وہ سائنس کر رہا ہوتا تھا۔ اصل میں جو دھرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ طاہر القادری صاحب کے فالوورز نے دیا تھا کہ وہ مسلسل موجود تھے ہزاروں لوگ۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا کہ وہ جب ان کے آتے ہیں ورکر تو وہ بڑے کمیٹڈ ورکر ہیں، وہ تو جاتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ دن پورا گرمی کی وجہ سے تو بندہ کوئی نہیں نکلتا، موسم ویسے ہی بڑا گرم ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کا یہ جو دھرنا ہے یہ الٹا ان کے گلے کی ہڈی بن جائے۔ تو یہاں پر جو اگر عقل مندی کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ یہاں پہ جلسہ کر کے معاملہ ختم کر دیں۔ بہرحال دیکھیں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، وہ جو بندہ ہوتا ہے نا جی، جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ عقل تو کسی بندے میں ہے نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے، اب یہ جو سب سے بڑا ایک نقصان عمران خان صاحب کو پہنچ گیا ہے، نقصان عمران خان صاحب کو یہ پہنچ گیا ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو آپ نے دیکھا جو جلسوں کی سیریز تھی اس میں وہ جو مسلسل دھمکیاں لگا رہے تھے کہ پبلک میرے ساتھ ہے اور میرا بیانیہ بڑا تگڑا ہو گیا، وہ بارگیننگ پاور جو ان کی تھی وہ اب آج کے بعد سے بالکل شرنک ہو گئی ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ یہ رات 10 بجے جو مذاکرات بھی ہوں گے حکومت کے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کے، اس میں بھی ٹیبل ٹرن ہو چکی ہے۔ اب وہاں پر عمران خان صاحب کوئی اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ جو لازمت ہے ایک سیاستدان کی پبلک کی بیک اپ سے اس کا سارا وزن ہوتا ہے، اور وہ پبلک کی بیک اپ جو ہے وہ آج پورا دن عمران خان صاحب اس میں مکمل طور پہ 20-30 لاکھ تو دور کی بات ہے، مطلب 1 لاکھ بندہ بھی شاید وہ نہیں نکال پائے ہیں ملک بھر سے، مطلب مختلف جگہوں پہ اپنے ساتھ تو ان کے چند ہزار لوگ ہی آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بارگیننگ پاور جو تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور اس کو عمران خان صاحب کی سیاست کے خاتمے کی ابتدا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔